بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ترسو بیگا جو بل فائٹنگ کے لیے رنگ کے اندر جا رہا تھا اعصابی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ پریشان ہو کر اسٹیڈیم میں چاروں طرف دیکھتا تھا کہ دشمن کہاں ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سے بل فائٹر اس کی شہرت سے جلتے ہیں اور کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اسے قتل بھی کرا سکتے ہیں۔ شیخ الفارس نے پومی پر شیبا کا میک اپ کرتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ شیبا ضرورت کے وقت خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کرے گی۔ شیبا نے میری ہدایت کے مطابق پومی سے کہا، ترسو بیگا بہت گھبرایا ہوا ہے، وہ شاید وہ سانڈ کا مقابلہ نہ کر سکے، بیچارہ خواہ مخواہ مارا جائے گا۔ تم اس پر نظر رکھو، جب بھی ضرورت سمجھو اس کی مدد کے لیے رنگ کے اندر پہنچ جاؤ۔ یوں بھی تمہارا وہاں پہنچنا ضروری ہے تاکہ دشمنوں کو معلوم ہو سکے کہ شیبا ترسو بیگا کو اغوا کرنے کے لیے سانڈ کی پرواہ کیے بغیر رنگ کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ وہ بزدل نہیں تھا، اگر بزدل ہوتا تو بل فائٹنگ کا پیشہ اختیار نہ کرتا۔ بل فائٹنگ کو اسپینش زبان میں فیسٹا دیوا کہتے ہیں اور بل فائٹر کو میٹا ڈور کہا جاتا ہے۔ بل فائٹ مردانہ جوہر اور مرد کا دلیرانہ حسن عمل دکھانے والا خطرناک کھیل ہے۔ کھیل میں ایک خونخوار غضبناک سانڈ کے مقابل ایک مرد ہوتا ہے، گویا موت کے مقابل انسان کی حاضر دماغی ہوتی ہے۔ بل فائٹر سانڈ کو مختلف انداز میں غصہ دلاتا ہے، اسے حملہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اسے جل دیتا ہے، پھر اس کے حملوں سے بال بچنے کے گور پیش کرتا ہے، سانڈ کو خوب تھکاتا ہے، آخر میں تلوار سونت کر اسے مار ڈالتا ہے۔ اب یہ خطرناک کھیل شروع ہوا تو وہ رنگ کے اندر اپنے ہاتھوں میں کیپ نامی چادر کو پکڑے آیا اور لوگوں سے داد وصول کرنے لگا۔ کیپ اسی چادر کو کہتے ہیں جس کے ایک طرف سرخ رنگ ہوتا ہے اور دوسری طرف زرد بفرا ہوا سانڈ سرخ رنگ کو دیکھ کر پھدکتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ پھر سب نے دیکھا کہ ایک بفرا ہوا سانڈ رنگ کے اندر پہنچ گیا تھا، اپنے اگلے پاؤں کو زمین پر مار رہا تھا اور سرخ رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوڑتا ہوا آیا، ایسا لگا جیسے اب تب وہ اپنے سینگوں پر ترسو بیگا کو اچھال کر پھینک دے گا، اور شاید ایسا ہی ہوتا کیونکہ ترسو بیگا کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ تو اس کا سابقہ تجربہ تھا جس کے ذریعے وہ بال بچ گیا۔ جب پومی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اچانک ہی اسٹیڈیم کی سیٹ سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی آئی، پھر بل رنگ کی دیوار پر پہنچ کر وہاں سے چھلانگ لگاتی ہوئی رنگ کے اندر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے تک وہ سرخ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پھر میدان میں آتے ہی اس نے چادر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا، گویا کہ وہ بھی بل فائٹنگ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ترسو بیگا نے جب ایک لڑکی کو دیکھا اور زیادہ سہم گیا۔ یہ اطلاع درست ثابت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی اسے اغوا کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسی دلیر ہے کہ اتنے مجمع میں اس کے سامنے رنگ کے اندر آ گئی ہے، بلکہ سانڈ کی پرواہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے لال چادر تان لی ہے۔ بل فائٹر کو اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ بفرا ہوا سانڈ اس بار پومی کی طرف آیا تھا۔ پومی نے کبھی بل فائٹنگ نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی چادر کے ذریعے بل فائٹنگ کی ٹیکنیک سمجھی تھی۔ جیسے ہی سانڈ اس کے قریب آیا اس نے چادر چھوڑ دی، پھر فضا میں چھلانگ لگائی اور کلا بازی کھاتی ہوئی سانڈ کے دوسری طرف پہنچ گئی۔ سانڈ اپنی تیزی میں دوڑتا ہوا آیا، پھر رنگ کی دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔ چاروں طرف سے تالیوں کا شور سنائی دینے لگا، لوگ پومی کو داد دے رہے تھے، اپنی جگہ سے اچھل کر کوئی رومال پھینک رہا تھا، کوئی سکے اچھال رہا تھا۔ ترسو بیگا نے چیخ کر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ، تالیاں بند کرو، میں تمہارا بل فائٹر ہوں، تمہارا ہیرو ہوں، میری جان خطرے میں ہے، یہ لڑکی میری جان کی دشمن ہے۔ اس کی آواز اتنے ہجوم کے شور میں دب گئی تھی، اس کے بعد وہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ چوٹ کھایا ہوا سانڈ اب اس کی طرف پلٹ کر دوڑ رہا تھا۔ اب تب میں اس کا حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن اچانک ہی لوگوں نے ایک حیرت انگیز تماشا دیکھا۔ امید دوڑتی ہوئی آئی تھی، پھر اس نے تیزی سے فضا میں کلا بازی کھائی تھی۔ اب وہ سانڈ کی پیٹھ پر سوار ہو گئی تھی، اس کے دونوں سینگوں کو تھام لیا تھا اور اس کے سر کو ایک طرف گھما دیا تھا۔ وہ جو اپنے سینگوں پر ترسو بیگا کو اچھالنے آ رہا تھا اور اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ میں ربی کے ایک خاص ماتحت کے دماغ کے ذریعے پومی کے کمالات دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے اسے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا کر کندن بنا دیا ہے۔ واقعی وہ بجلی بن گئی تھی، پلک جھپکنے میں
कुछ वक्त लगता है, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जैसे वक्त लगता ही नहीं था। इधर आंख झपकी, उधर दूसरी तरफ पहुंच गई। देखने वालों की समझ में नहीं आता था कि वो कब और किस तरह पहुंची। लोग वाह वाह करते रह जाते थे, लेकिन दुश्मन फिर दुश्मन होते हैं, वो कभी वाह वाह नहीं करते, चुपचाप मौत का फैसला सुना देते हैं। मैं जिसके दिमाग में था, इसके आसपास इसी के आदमी बैठे हुए थे। यानी जब इसने चुपचाप रिवाल्वर को निकाला और इसमें साइलेंसर को लगाया तो कोई इसे नहीं देख रहा था। अगर रिवाल्वर को खटाके की आवाज सुनाई देती तो आगे पीछे आवाज सुनने वाले इसके ही आदमी थे। वहाँ रबियसबंद यार के आदमियों की दो टीमें थी। एक टीम के लीडर के दिमाग में मैं था और दूसरी टीम के लीडर के दिमाग में शिबा मौजूद थी। मैंने शिबा के पास पहुंचकर कहा, मेरे शिकार ने रिवाल्वर निकाल लिया है और पोमी को निशाना बनाना चाहता है। अभी मैं इसके रिवाल्वर से साइलेंसर निकलवा लूंगा। शिबा ने कहा, इधर ये शख्स भी यही हरकत कर रहा है, कहो तो मैं भी इसके रिवाल्वर से साइलेंसर निकलवा लूं। हाँ, इन्हें खुलकर हंगामा करने दो ताकि पुलिस वाले इनकी तरफ मतवज्जो हो जाएं। फिर ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों के बाद ही ठाई ठाई की आवाज स्टेडियम के दो तरफ से गूंजने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। औरतें चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने और शिबा ने एक साथ मामा के दिमाग में जगह बनाई। इनके जरिए इनके आसपास वालों की आवाजें सुनते जाते थे और इनके जरिए रबी के उन आदमियों से लिपट पड़ते थे जो मामा की निगरानी कर रहे थे। इस तरह हम इन्हें मामा से दूर करते जा रहे थे। हम दूसरी तरफ शेख अल्फाज के आदमियों ने मामा को संभाल लिया था और इन्हें इस भीड़ में उठाकर भाग रहे थे। मैंने शिबा से कहा, तुम मामा के पास रहो, मैं पोमी की खबर लेता हूँ। नहीं फरहाद, तुम मामा के पास रहो, कोई गड़बड़ होगी तो हाजिर दिमागी से काम लेकर मेरी मामा को हिफाजत कर सकोगे। मैं तो घबराहट में एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भूल जाती हूँ। अच्छी बात है, तुम पोमी के पास जाओ, वो किसी खतरे से दो चार हो तो फौरन इतला देना। वो चली गई। मैं इसकी मामा के पास रहा। शेख अल्फारस के आदमी बड़े ही तेज तर्रार और मामला फहम थे। वो जानते थे कि इस भीड़ में दुश्मन इनके ताकब में होंगे। इन हालात में इन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा किया। जेब में ऐसे पटाखे रखकर लाए थे जिन्हें अब इस्तेमाल करते जा रहे थे। इनके आसपास और दूर दूर तक पटाखे चलने लगे थे। लोगों ने पहले फायरिंग की आवाज सुनी थी, अब पटाखों की आवाज को भी फायरिंग समझकर भागे जा रहे थे। स्टेडियम में कोई ठहरना नहीं चाहता था। लोगों के निकलने के चंद रास्ते थे और वहाँ से बयाक वक्त 32,000 अफराद नहीं निकल सकते थे। शेख अल्फारस के आदमी मामा को उठाकर बुल रिंग के दीवार के पास लाए थे। फिर वहीं छुपते हुए इस तारीख कॉरिडोर में चले गए जहाँ से सांड को गुजार कर रिंग में पहुंचाया जाता है। वो इनका एक आदमी मुसलसल ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम कर रहा था और इतला मिल रही थी कि हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। वाकई इसकी आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेडियम के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। फिर वो बुल रिंग के दरमियान उतरने लगा। बेचारी मामा परेशान थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। हम इन्हें यकीन भी नहीं दिला सकते थे कि इनके फायदे के लिए और इन्हें इनकी बेटी से मिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल हमारे आदमी इन्हें उठाकर दौड़ते हुए बुल रिंग के अंदर आए। इस वक्त तक हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था। मामा को इसमें सवार किया गया। फिर देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर परवाज करने लगा। वहाँ से इत्मीनान होते ही मैंने पोमी के पास पहुंचकर देखा, वो भी तारीख कॉरिडोर से गुजरती हुई वहाँ से एक ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। इस कमरे में बुल फाइटर लिबास तब्दील किया करते थे। पोमी चाहती थी किसी कमरे में छुपकर अपना मेकअप तब्दील कर ले ताकि दुश्मन इसे शिबा समझकर पीछा न करें और वो चुपचाप वहाँ से चली जाए। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई, दरवाजा एक धड़ाके से बंद हो गया। बंद करने वाला एक कद आवर पहलवान किस्म का शख्स था। इसके साथ वही बुल फाइटर तरसो बीघा खड़ा हुआ था। इसने पोमी को देखते ही कहा, यही लड़की है, तुमने ठीक कहा था, ये बुल रिंग में चली आई थी। मेरी जगह खुद सांड से लड़ रही थी। मैं वहाँ से भागकर न आता तो ये मुझे मार डालती। इस कदावर शख्स ने हंसते हुए कहा, मिस्टर बीघा, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हम मदाम शिबा को अच्छी तरह जानते हैं, ये दुश्मन नहीं है। फिर इसने पोमी के आगे सर झुकाते हुए कहा, मदाम, हम आपके खादम हैं। मोहतरम रबी के हुक्म के मुताबिक मैं आपको यहाँ से तेल अबीयत ले जाऊंगा। पोमी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, पहले मैं अपनी मामा से मिलूंगी। हमारे आदमी मामा की निगरानी कर रहे हैं, इनकी तरफ से बेफिक्र रहो। नहीं, पहले मैं अपनी मामा को देखूंगी और इनसे मिलूंगी। आप जिद न करें, मोहतरम रबी ने कहा है, हम आपको हर हाल में यहाँ
سے لے چلیں، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شیخ الفارس کے آدمی نے کہا، ہم نے اس ڈریسنگ روم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اندر جو کوئی بھی ہے وہ مدام شیبہ کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس قدآور شخص نے کہا، میرے جیتے جی مدام کو تم لوگ نہیں لے جا سکو گے۔ پومی نے کہا، میں حکم دیتی ہوں دروازہ کھول دو، مجھے افسوس ہے مدام، آپ یہاں سے زندہ نہیں جا سکیں گی، یا تو میں آپ کو لے جاؤں گا یا اسی جگہ آپ کی آخری سانس پوری ہو جائے گی۔ پومی نے شیبہ کے انداز میں کہا، کیا بکتے ہو؟ کیا تم محترم ربی کے سامنے ایسا گستاخانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو؟ مدام، یہ محترم ربی کا حکم ہے کہ میں آپ کو زندہ سلامت تل ابید پہنچاؤں، اور اگر دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تو مجبوراً آپ کو ہلاک کر دوں گا، تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والی تیسری ہستی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ آپ جس کے ہاتھ لگیں گی وہی اسرائیلی حکومت کے لیے اور محترم ربی کے لیے درد سر بن جائے گا، اس لیے میں اس درد سر کو اسی کمرے میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ شیبہ نے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن وہ اس قد آور شخص کے دماغ سے واپس آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو سوچ کی لہروں کو میرے دماغ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ربی اسفند یار ایک استاد ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کو تمام گر بتاتا ہے، ایک گر اپنے لیے بھی رکھ چھوڑتا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں یوگا کا ماہر ہوں، ربی اسفند یار کا پرانا خادم ہوں۔ انہوں نے آپ کو ان تمام جاسوسوں کے متعلق بتایا جو آپ کی ماما کی نگرانی کر رہے تھے اور آپ کو یہاں سے لینے آئے تھے۔ آپ نے ان کی آوازیں سنی اور ان کے دماغوں میں پہنچ گئیں، لیکن ربی نے آپ کے سامنے میرا ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ دشمنوں کے ہتھے چڑھ سکتی ہیں، لہذا ایسے ہی وقت میں ربی کے کام آ رہا ہوں اور آپ کو ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ پومی نے کہا، ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، تمہارے ساتھ یہاں سے چلنا چاہیے یا؟ ہاں ضرور، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر تم سیدھی طرح میرے ساتھ چلو گی تو میں راستہ گھیرنے والوں سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھے ہلاک کیا تو میں مرتے مرتے مدام آپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور شیبہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، دیکھ لو شیبہ، اس ربی اسفند یار پر تمہیں اندھا اعتماد تھا، وہ تمہیں کس طرح ایک حقیر چیونٹی کی طرح مسل ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے حیرانی ہے، یقین نہیں آ رہا ہے کہ ربی نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ تم کب تک نادان بچی بنی رہو گی؟ تم نے ربی اسفند یار کی کوٹھی میں اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ تمہاری ماما کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے پاپا درمیان میں آ گئے۔ وہاں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ تمہاری ماما کو قتل کرانے اور ناکامی کی صورت میں تمہارے پاپا کو قتل کرنے کے سلسلے میں ربی اسفند یار بھی ایک ملزم ہے، اور یہ سب کچھ انہی کی سازش سے ہو رہا ہے، لیکن تمہارے اندھے عقیدے نے تمہیں پھر ربی کی طرف مائل کر دیا۔ آج یہ شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ربی کے حکم کے مطابق تمہیں ختم کرنے آیا ہے، لیکن تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ کیا میں تمہاری نادانی کی خاطر پومی کی زندگی خطرے میں ڈال دوں؟ ہم پومی کو ہر صورت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ربی سے متعلق الجھن میں گرفتار ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ تم سوچتی رہو، میں اس شخص سے نمٹتا ہوں۔ میں نے شیبہ کے لہجے میں پومی سے کہا، میں اس شخص سے نمٹنے جا رہی ہوں، تم ہوشیار رہو، موقع پاتے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ میں بل فائٹر ترسو ویگا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اس قد آور شخص کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے ریوالور کو دیکھا، پھر ایک الٹا ہاتھ اس شخص کے منہ پر رسید کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور والے ہاتھ کو دوسری طرف گھما دیا۔ ٹریگر پر انگلی دبی تھی، ٹھائیں سے گولی چلی مگر دوسری طرف گئی۔ اس وقت تک پومی نے اچھل کر فلائنگ کک اس کے سینے پر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے سے ٹکرایا تھا۔ میں نے بل فائٹر کے ذریعے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا، پھر اس کے ہاتھ کو کھینچ کر جوڈو کا داؤ مارا۔ وہ وہاں سے الٹ کر گرتا ہوا پومی کے پاس پہنچا، جہاں اس کے منہ پر ٹھوکر لگی۔ میں نے اتنی دیر میں بل فائٹر کے ذریعے دروازے کو کھول دیا۔ شیخ الفارس کے آدمی دڑدڑاتے ہوئے اندر آئے، پھر انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اس قد آور شخص کو گولی مار دی۔ پومی نے کہا، تم سب باہر جاؤ، ہری اپ۔ وہ سب باہر چلے گئے۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور اپنے چہرے سے میک اپ اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آئی تو پومی کے اصلی روپ میں تھی، لباس بھی بدل چکی تھی، وہاں بدلنے کے لیے اس کا اپنا لباس نہیں تھا۔ اس نے بل فائٹر کی پتلون اور بو شرٹ پہن لی تھی۔ اب ربی اسفند یار کے کرندے اس پر شیبہ ہونے کا شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں شیبہ کی ماما کے پاس آیا، وہ بخیریت سفر کر رہی تھی۔ میں نے پائلٹ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ مطمئن تھا، اس ہیلی کاپٹر کا تعاقب نہیں کیا جا رہا تھا اور
اور نہ ہی میڈرڈ کے کسی سرکاری ایئرپورٹ سے ان کی پرواز پر اعتراض کیا گیا تھا۔ میں نے شیبہ کے پاس پہنچ کر دیکھا اس نے ربی اسفند یار کا بت جتنی عقیدت سے دل اور دماغ میں بنایا ہوا تھا، وہ بت کبھی ٹوٹ رہا تھا اور کبھی جڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ سمجھا رہا تھا ایک بار نہیں دھوکہ، 2 بار دھوکہ کھا چکی ہوں۔ پہلے محترم ربی کی کوٹھی میں اپنی آنکھوں سے اس قاتل کو دیکھا جس نے میرے پاپا کو قتل کیا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی میں نے ربی کو اس سازش میں ملوث نہیں سمجھا۔ دوسری بار اس کا ایک آدمی پومی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اگر محترم ربی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یہاں آنے والی تمام ٹیموں کے افراد کی آوازیں سنائی تھی اور ایک شخص کو میرے قتل کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو میں نے بھی اپنے بزرگ ربی سے اپنے آپ کو چھپایا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ میری جگہ پومی وہاں گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے ربی سے جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، بہت بڑا گناہ کیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے آنکھوں کے سامنے ایسی سچائی آ جاتی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ یہ تو دماغ سمجھا رہا تھا مگر عقیدت کہہ رہی تھی وہ بزرگ ہیں، وہ محترم ہیں، اگر انہوں نے اپنے مذہب اور اپنی قوم کی خاطر مجھے ہلاک کرنا چاہا تاکہ میری ٹیلی پیتھی کسی اور کے کام نہ آئے تو یہ ان کا دینی اور ملی جذبہ ہے۔ مجھے ان کے جذبے کی قدر کرنا چاہیے، مجھے اپنی قوم اور اپنے ملک کی خاطر قربان ہونا چاہیے، اپنے ربی کے ایک اشارے پر جان دے دینا چاہیے۔ میں نے اس کے خیالات پڑھے اور دل ہی دل میں کہا لعنت ہے تم پر، ابھی اور ٹھوکریں کھاؤ گی تب عقل آئے گی۔ میرے پاس فرصت نہیں ہے ورنہ ایک اور ٹھوکر کھانے کا موقع فراہم کر دیتا۔ بہرحال میں پھر صحیح، میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ شام کو کوئزبو شہر سے شورلے ایوان آ گیا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی، اگرچہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی کا دوست نہیں بنتا تھا، لیکن خیال خوانی کے ذریعے دوست بنانا مشکل نہ تھا۔ وہ ڈاکٹر ڈوگلس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے آیا تھا۔ میں نے اور مونا نے بھی شرکت کی۔ رات کے 9 بجے ہمیں فرصت ملی۔ مونا نے آہستگی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم شورلے ایوان سے دوستی کر رہے ہو؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی دوست بنتا جا رہا ہے۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، بعض دشمنوں کو دوست بنا کر گلے لگانا پڑتا ہے، اسی طرح پرانا قرضہ چکایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ماسٹر کی کے آدمی ہو، تم طیارے سے مجھے گھیرتے آ رہے ہو، ہیرے کے سلسلے میں مجھے الو بنایا، پھر اسی ہیرے کو کسی طرح ڈاکٹر ڈوگلس کی جیب میں ڈھک دیا، میرے خلاف ثبوت پہنچانے والے کیسٹ کو ڈاکٹر کے ساتھ جلا دیا، لیکن میرا اعتماد حاصل کر لیا۔ اب ڈاکٹر ڈوگلس کے بعد تم شورلے ایوان کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں تم مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ اگر میں ماسٹر کی کا آدمی ہوں اور تم سب کا دشمن ہوں تو شورلے ایوان ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، جاؤ اسے میرے متعلق بتا دو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں تمہارے خلاف کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ کیوں؟ عورت اس مرد کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی جو تنہائی میں بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام آؤ گی، یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ چلو بتاؤ کیا کام ہے؟ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں کوئزبو جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ چلوں گی۔ کیا تم شورلے ایوان کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو کہ وہ ہمیں اپنے چارٹرڈ طیارے میں لے چلے؟ میں اسے آمادہ کر لوں گی۔ پھر وہ شورلے ایوان کے پیچھے پڑ گئی، اس سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی، دل لبانے والے انداز میں اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتی رہی۔ رات کے 2 بجے جب شورلے ایوان نے تنانا سے پرواز کی تو ہم دونوں اس کے چارٹرڈ طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران شورلے نے ایک پیگ بناتے ہوئے پوچھا، تم بھی پیو گے؟ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ شورلے نے شراب کے 2 گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد کہا، عجیب بات ہے، ڈاکٹر ڈوگلس کی آخری رسومات کے بعد جب ہم واپس آئے اور میں نے اس وقت تمہیں غم غلط کرنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کی موت کا بے حد صدمہ ہے، جب بھی بے حد صدمہ ہوتا ہے تو میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ آدمی تو صدمات سے غموں سے چور ہو کر شراب کا سہارا لیتا ہے اور تم شراب سے بھاگتے ہو۔ میں نے جماہی لیتے ہوئے کہا، بھائی نیند آ رہی ہے، مجھے معاف کرو، تم ہی پیتے رہو۔ میں نے سیٹ پر آرام سے نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ مونا میرے پاس والی سیٹ پر سو گئی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ 1 گھنٹے تک سوتا رہوں، اس کے بعد بیدار ہو جاؤں۔ ہاں، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں حسب معمول آرام سے سوتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے شورلے ایوان کو دیکھا۔ اس کا جام نیچے قالین پر لڑکا ہوا تھا، ایک ہاتھ سیٹ پر جھول رہا تھا اور گردن ڈلک گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ نیند میں نہیں تھا، البتہ مدہوشی طاری تھی۔ نہ اس میں اٹھنے کی سکت تھی، نہ کچھ سننے اور سمجھنے کی حس رہ گئی تھی۔ اس نے غم غلط کیا
گیا تھا۔ البتہ میں نے اس کے دماغ میں کہا شور لے ایوان، تم نے بہت غلط کیا ہے، اب چند سانسوں کے بعد نہ تمہارا غم رہے گا اور نہ ہی کوئی غلطی کرنے کے قابل رہو گے، اٹھو چلو اٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے دماغ کو ہولے سے جھنجھوڑ دیا، وہ کرانے لگا، دوسری بار اس کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا، وہ ذرا چونکا، تھوڑی سی آنکھ کھلی، اس نے کرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آنکھ بند کر لی، نشہ پھر غالب آ گیا تھا لیکن دماغ کسی حد تک بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا شور لے ایوان، کیا تم اپنے دماغ میں میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں تم کون بول رہے ہو؟ بھائی جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑی سی اور پینے دو۔ تم پینے کی بات کرتے ہو، پہلے میں تمہیں کھلاؤں گا، اس کے بعد پلاؤں گا۔ اس میں خود ہی اٹھنے کی سکت نہیں تھی، میں نے اس کے دماغ پر قابض ہو کر اٹھایا، اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بوجھل تھی، اس نے ادھر ادھر سر ہلا کر دیکھا، نیچے قالین پر جام گرا ہوا نظر آیا، اس نے شیشے کے جام کے سرے کو دانتوں کے درمیان دبا لیا، اس کے بعد کڑک کی آواز کے ساتھ وہ حصہ ٹوٹا اور شیشے منہ کے اندر گئے، وہ انہیں چبانے لگا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی نہ چباتا، مگر ٹیلی پیتھی کا نشہ شراب کے نشے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا شور لے ایوان، چباؤ، آہستہ آہستہ شیشے کے جام کو چبا چبا کر حلق سے اتارتے رہو۔ وہ دوسری بار چبانے کے بعد ہی اس کا نشہ ہرن ہونے لگا، شیشے کے ریزے اس کے حلق سے اتر رہے تھے، حلق کے نیچے جسم کے اندر شدید تکلیف ہو رہی تھی، اسے وہ سمجھ رہا تھا یا میں سمجھا رہا تھا، منہ لہو سے بھر گیا تھا، وہ بدحواسی میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں نے موقع نہیں دیا، وہ گھبرا کر سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے شیشے کو کیسے چبایا، میرے اندر سوئیاں سی چبھ رہی ہیں، تمام سینہ جل رہا ہے، حلق کے اندر ایسی جلن ہے جیسے آگ لگی ہے۔ میں نے پوچھا شور لے ایوان، آپ ہوش میں آ کر میری آواز سن رہے ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا یہ میرے اندر کیسی آواز ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، دوسرے لفظوں میں ٹیلی پیتھی کا الارم ہے، اگر اب بھی نہیں سمجھے کہ تو یہ سمجھ لو کہ موت کا پہلا اور آخری سگنل ہے۔ وہ ہکلا کر بولا کہ کون؟ فرہاد؟ کیا فرہاد علی تیمور؟ فرہاد کے سوا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ رسونتی کو تو تم لوگوں نے کوما میں پہنچا دیا ہے۔ وہ سوچ کے ذریعے بول رہا تھا کیونکہ اب زبان ہلانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کسی کو کوما میں نہیں پہنچایا ہے، لیکن کوما میں پہنچنے والیوں کو ادھر سے ادھر منتقل ضرور کیا ہے۔ تم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ نہیں میں شریک نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے وقت بھول رہے ہو کہ تمہارے دماغ کے سرد خانے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا سونیا، رسونتی اور آلہ بی بی کوما میں جانے کے بعد ساکت ہو گئی ہیں، وہ سن نہیں سکتی، وہ زبان نہیں ہلا سکتی، وہ آنکھوں سے فریاد بھی نہیں کر سکتی۔ تمہاری بھی یہ حالت ہے کہ تم کوما میں نہیں ہو مگر تمہاری زبان لہو لہو ہے۔ اس لمحے تمہارے دل کی تصویر تمہارے سامنے ہوتی تو پتہ چلتا کہ شیشے کی کرچیاں کس طرح دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں۔ تم اب تب میں دم توڑنے ہی والے ہو۔ چلو آواز دو اپنے پراسرار باس کو، آواز دو اپنے ماتحتوں کو جو اس طیارے میں موجود ہیں۔ شور لے ایوان، میری ساتھی عورتیں بھی بے یارو مددگار ہیں، بتاؤ ایسی بے یاری اور بے بسی میں تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ موت انصاف پسند ہوتی ہے، اتنی انصاف پسند کہ کبھی کبھی ایک مکھی کے ذریعے آ جاتی ہے۔ میں نے اس کے ذریعے دیکھا اس کی خاص ملازمہ جو اس وقت ایئر ہوسٹس کے فرائض انجام دے رہی تھی، پچھلے کیبن سے نکل رہی تھی، ادھر ہی آنا چاہتی تھی۔ شور لے ایوان نے اسے آواز دینا چاہا۔ آواز دینے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، آواز منہ سے نکالنے کے لیے دماغ کا ساتھ دینا ضروری ہے، سینے میں بھی اتنی طاقت ہو کہ وہاں سے آواز حلق تک پہنچ سکے، لیکن سینہ کانچ کے ٹکڑوں سے چھلنی ہو رہا تھا، حلق اور منہ لہو سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں آواز یوں نکلی جیسے کوئی منہ میں پانی بھر کر غرارے کر رہا ہو۔ وہ گرگراہٹ ذرا ابری پھر ڈوب گئی۔ اس کی خادمہ جو کیبن سے نکلی تھی کچھ سوچ کر پھر اندر چلی گئی، شاید کیبن کے اندر ہی کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا شور لے، کیسی بد نصیبی ہے، تم اپنی تمام دولت، طاقت اور اپنے تمام غلاموں کنیزوں کے ہجوم میں رہ کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اذیت ایسی شدید تھی کہ وہ خود ہی مر جانا چاہتا تھا۔ سوچ رہا تھا ایک دم سے دم نکل جائے اور اس اذیت سے، کانچ کے ریزوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ میں نے کہا یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ تمہارا دم نہیں نکل رہا ہے، چلو تھوڑی سی کانچ اور چبا لو۔ اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھنے لگا، وہ سوچ کے ذریعے چیخنے لگا، نہیں میں نہیں چباؤں گا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بے اختیار منہ تک آتا جا رہا تھا، پھر وہ سوچ کے ذریعے چیختے چیختے ایک دم سے تھم گیا، دیدے پھیل گئے، ہاتھ نیچے کی طرف آیا اور ٹوٹا ہوا جام قالین پر گر کر اور بکھر گیا۔ میری سوچ کی
لہریں واپس آ گئیں۔ شکستہ جام میں شرابیں نہیں رہتی ہیں اور شکستہ دماغ میں سوچ کی لہریں نہیں سما سکتی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، پچھلے کیبن کا دروازہ کھل گیا تھا، پھر وہی ایئر ہوسٹس باہر نکل رہی تھی۔ میں نے سیٹ پر اچھی طرح نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد میرے قریب اس کی چیخ سنائی دی، دوڑتی ہوئی پچھلے کیبن کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھیوں کو باس کے متعلق اطلاع دے سکے۔ اس کی چیخ سن کر ایل مونا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر پہلے تو مجھے دیکھا، پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی خادمہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد درمیانی راہداری کے دوسری طرف والی سیٹوں پر نظر گئی جہاں شورلے ایوان اپنی سیٹ پر سے ڈلکا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ دب سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، میرے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اے اٹھو، دیکھو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، خواب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ادھر شیورلے ایوان کی طرف دیکھو۔ اس وقت تک دوسرے ملازم آ گئے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ جب میں سونے جا رہا تھا اس وقت مسٹر ایوان شراب سے شغل کر رہے تھے۔ اس کے ملازموں نے اپنے مالک کو وہاں سے اٹھا کر نیچے قالین پر لٹا دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آ گیا کہ شورلے ایوان نے اپنے ہی جام کے شیشوں کو چبایا ہے اور خون تھوک کر مر گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کے پاس آ گیا تھا، اس کی نبض ٹٹولی تھی، پھر تصدیق کی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا پائلٹ کے کیبن میں چلا گیا تھا اور وہاں سے ریڈیو کے ذریعے شورلے ایوان کی موت کی اطلاع فلائنگ کلب تک پہنچا رہا تھا۔ وہ سب حیران و پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شیشہ چبا کر کس طرح اپنی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایل مونا مجھے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف سے انجان بنا ہوا تھا۔ شورلے ایوان کے خاص ملازم سے کہہ رہا تھا، مجھے اس کی موت کا جتنا صدمہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہی شام کو ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم گہرے دوست بن گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا شورلے ایوان کو کس بات کا صدمہ تھا یا ایسی کیا پریشانی تھی جسے یہ برداشت نہ کر سکا اور یوں شیشے چبا کر خودکشی کر لی۔ جب میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ایل مونا نے میرے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا، اس نے خودکشی نہیں کی ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، پھر تم نے اسے مارا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ جب وہ مرا پڑا تھا اس وقت تو میں سو رہا تھا، تم نے ہی مجھے جگایا تھا۔ تم صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے اور اس وقت بھی بڑی کامیاب ایکٹنگ دکھا رہے ہو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم عام لوگوں سے مختلف ہو، جیسے نظر آتے ہو ویسے نہیں ہو اور جیسے نظر نہیں آتے ویسے ہو۔ کیا فلسفہ بول رہی ہو؟ وہ اپنی سیٹ پر ہی ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، فار گاڈ سیک اتنے پراسرار نہ بنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آخر کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تم نے تنانا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 15-20 منٹ کے اندر میرا کیسٹ ضائع ہو جائے گا، میرے خلاف تمام ثبوت مٹ جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر ڈوگلس اس کیسٹ کے ساتھ جل مرا۔ کیا وہ ایسا بے بس تھا کہ جلتی ہوئی گاڑی سے نکل کر بھاگ نہیں سکا؟ آخر کس نے اسے جل مرنے پر مجبور کیا تھا؟ میرے کرائے کے آدمیوں نے۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، تمہارے آدمی ایسا کام کرتے ہیں، لیکن جس پراسرار انداز میں ڈاکٹر ڈوگلس مارا گیا، اس سے بھی زیادہ پراسرار طریقہ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ بھلا طیارے میں کون تمہارا آدمی ہے؟ کس نے اسے شیشے چبا کر مرنے پر مجبور کیا؟ نہ میں نے مجبور کیا، نہ ہی میرا کوئی آدمی طیارے میں ہے۔ تم میرے متعلق غلط اندازے لگا رہی ہو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شورلے ایوان نے اپنی مرضی سے شیشے چبائے ہیں؟ میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، میں نے ہی اس سے کہا تھا، برخوردار شیشے کی ٹافیاں ہیں، چبا لو، اور اس نے چبا لی۔ ڈاکٹر میکاکس، میں مانتی ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے جان دیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، لیکن اس طرح شیشے چبا کر نہیں۔ بہت سے لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں، آسانی سے مرنا نہیں چاہتے، اپنی ذات کو دشواریوں میں مبتلا کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے اور اس طرح وہ جان دیتے ہیں۔ تم مجھ سے اپنی اصلیت چھپاتے رہو، لیکن ایک بات کہہ دیتی ہوں، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ تم پر شبہ ہوگا۔ مجھ پر کیوں شبہ ہوگا؟ تمہاری موجودگی میں ایسے پراسرار قتل ہو رہے ہیں۔ تم تنانا پہنچے، ڈاکٹر ڈوگلس مر گیا، تم اس طیارے میں آئے، شورلے ایوان کا یہ انجام ہوا، تم بھی تنانا پہنچی اور اس طیارے میں سفر کر رہی ہو، تو ڈاکٹر ڈوگلس اور شورلے ایوان کا یہ انجام ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیرس سے الاسکا آتے وقت ابراہیم پر بھی پراسرار طریقے سے مارا گیا اور اپنی موت کے وقت وہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، لہذا مجھ سے زیادہ تم پر شبہ ہونا چاہیے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا، سوچنے لگی، آخر یہ کون ہے؟ باتیں بنا کر نکل جاتا ہے مگر اپنی اصلیت نہیں بتاتا ہے۔ وہ سفر کے دوران مجھے کئی بار خریدنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں اسے ٹالتا رہا، بہلاتا رہا۔ کوئزبو شہر پہنچنے کے بعد ہمیں شورلے ایوان کی
موت کے سلسلے میں رکنا پڑا۔ میں نے اور اہل مونا نے اپنا تحریری بیان دیا۔ اسی وقت اس کی گاڑی میں ایک افسر آیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، مس اہل مونا کون ہے؟ مونا نے کہا، میں ہوں۔ افیسر نے پوچھا، آخر تمہاری ہی موجودگی میں ایسے پراسرار قتل کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ ذرا گھبرائی۔ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں؟ مسٹر تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر میکاکس کہتے ہیں۔ او آئی سی، میں نے یہ نام سنا ہے۔ آپ تو ایک معزز اور معروف ڈاکٹر ہیں، اس کے باوجود آپ پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اہل مونا کو دیکھ کر کہا، تنانا سے کوئزبو تک 2 قتل ہوئے، آخر تمہاری موجودگی میں کیوں ہوئے؟ اہل مونا نے ناگواری سے کہا، افیسر تنانا سے کوئزبو تک اور ذرا معلومات حاصل کر لو۔ کچھ اور لوگوں نے خودکشی کی ہوگی، یا پراسرار طریقے پر قتل کیے گئے ہوں گے، یا اپنی موت آپ مرے ہوں گے۔ سب کی فہرست بنائیے اور ان کا الزام ہمارے سر ڈال دیجیے۔ اب میں نے اس افیسر کے دماغ کو پڑھنا شروع کیا۔ پتا چلا وہ اسی پراسرار شخص کا ایک خاص ایجنٹ ہے، سچ مچ پولیس افیسر ہے، لیکن اپنے گمنام باس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اہل مونا اور اس کے ساتھ سفر کرنے والے ڈاکٹر میکاکس کو حراست میں لے لیا جائے اور انہیں رومانٹک بیبی کے خفیہ اڈے پہنچا دیا جائے۔ اس کے متعلق پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ سینٹ لارنس کے جزیرے میں ہے اور رسونتی کو اسی کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ پولیس افیسر کے ذریعے پتا چلا کہ مجھے ماسٹر کی سے متعلق سمجھا جا رہا ہے۔ اہل مونا نے اپنے پراسرار باس کے حکم کے مطابق چہرہ تبدیل کیا تھا اور گریس کیلی کے روپ میں پیرس سے سفر کرتے ہوئے تنانا پہنچی تھی۔ یہاں تک اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ دشمنوں کی نظروں میں آ گئی ہے اور ڈاکٹر میکاکس ماسٹر کی کے لیے اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح ڈاکٹر ڈوگلس اور شورلے ایوان وغیرہ پراسرار باس کے لیے کام کرتے رہتے تھے۔ وہ پولیس افیسر مجھے اور اہل مونا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ میں سمجھ رہا تھا جہاں جا رہا ہوں وہاں بڑی سختیاں ہوں گی، زبردست پابندیوں میں رکھا جائے گا۔ میں وہاں سے فرار نہیں ہو سکوں گا، لیکن خطرہ مول لیے بغیر میں رسونتی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔